پھر خوش آمدید آپریشن براس ٹیک جی. اور یہ اتنی بریلینٹ اسٹریٹجی تھی جو پاکستان نے ڈپلائی. ہمارا آرمڈ ڈویژن انڈین پنجاب کے سامنے چھپا ہوا تھا. اگر انڈینز حملہ کرتے پاکستان کے سندھ پہ تو پاکستان کے آرمڈ ڈویژن نے انڈین پنجاب میں داخل ہونا تھا, اور سکھ جو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے ہماری مدد کرنے کے لیے, ہم انڈین پنجاب آزاد کرا لیتے. اور دس واز سم تھنگ وچ انڈینز پینکڈ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کے اٹیک کے نتیجے میں پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور سکھ اندر سے بغاوت برپا کر کے پاکستانیوں کو ساتھ دیں گے. دے وڈریو. انہوں نے اس کو پینک میں گھبرا کے ریٹریٹ کیا, اور پاکستان کے لیے صرف ہم نے ایک اتنا خوبصورت ڈپلوائے کیا ہے اپنے فورسز کو وائل وی ور انگیجنگ رشینز سوویٹس ان افغانستان. دیکھیے ہم نے 2 محاذوں پہ یہ جنگ لڑی ہے اور بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑی ہے. یہ بالکل مختلف پاکستان تھا جو 1971 میں انڈیا سے ملا تھا جا کے. آج اللہ کے فضل سے اس 86 کے پیریڈ میں جب آپریشن براس ٹیکس انڈیا نے کیا ہے, اتنی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اتنے یہ ذلیل ہوئے ہیں اپنی ساری ایکسرسائز میں. ناؤ دیر واز پینک ان انڈیا. ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب یہ پاکستان کو نہ تو انسرجنسیز کے ذریعے شکست دے سکتے ہیں, نہ براہ راست انویژن. اس سے بڑی ایکسرسائز نہیں کی تھی انہوں نے, براہ راست انویژن کر کے پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. یہ جواب میں ہم نے ان کو ایسا تھریٹ کیا کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے, کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتا. سائملٹینیسلی ناؤ دا ٹائم ہیڈ کم. دیکھیے انڈیا ہمیں اتنا تنگ کر رہا تھا کہ اب اس کو جواب دینا ضروری تھا. افغان جہاد اپنے آخری دموں پہ پہنچ رہا تھا. کشمیری مجاہدین جو انسپریشن لے چکے تھے افغانستان سے, پاکستان نے سپورٹ کیا, اور کشمیر کے اندر جہاد آزادی بلند ہوتا ہے. 1987 میں کشمیر کی تحریک آزادی شروع ہوتی ہے جو آج تک جاری ہے. اب انڈیا کے لیے 2 مصیبتیں پڑ گئی, کشمیر اور ساتھ ساتھ خالستان. یعنی وہ تمام, کشمیر تو ویسے ہی لائن آف کنٹرول ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی, وہاں تو کسی قسم کا کوئی انلیگل کام تھا ہی نہیں کہ اگر پاکستان کشمیریوں کو سپورٹ کرے. ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا, ہمیں کرنا بھی چاہیے, اور آئندہ بھی کرنا چاہیے. اور انڈینز نے اب دیکھیے یہاں پہ کیا اسٹریٹجی ڈپلوائے کرنی شروع کی. اب جب براہ راست وہ پاکستان کو روکنے میں ناکام رہے تو یہ دوبارہ اپنے اسپرچل باپ چانکیا کی طرف گئے. انہوں نے کشمیر میں ایک آپریشن چانکیا لانچ کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیک گروپ تیار کریں گے, فیک جہادی, جعلی جہادی گروپ تیار کریں گے جو نام جہادیوں کا لیں گے, لیکن ہوں گے یہ دہشت گرد گروپ, ہوں گے یہ انڈین گروپ, اور یہ کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کریں گے. اخوان المسلمون کے نام سے ایک گروپ بنایا گیا جس کا سربراہ ایک شخص کوکا پرے کے نام سے تھا, اور نام بھی دیکھیے کیا, اخوان المسلمون. اخوان المسلمون مطلب یہ ایک فلسطین کی اور ایک مصر کی ایک جہادی تنظیم ہے. اخوان المسلمون ایک پولیٹیکل گروپ ہے جس کے نام پر دا مسلم بردرہڈ, لٹرل میننگ از مسلم بردرہڈ, اس کے نام پر انہوں نے گروپ تیار کیا. مگر الحمدللہ کشمیری مجاہدین نے جلدی اس راز کو پا لیا کہ یہ ایک دہشت گرد گروپ ہے اور انڈین را پلانٹڈ ہے. آپریشن چانکیا اس کا نام تھا, کیونکہ مکاری, دھوکہ بازی, فراڈ اور جعلسازی کے ذریعے یہ سارے کام کرنے تھے. براہ راست کھلے میدان میں تو جنگ ہو نہیں سکتی تھی. اسی آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن چانکیا رکھا. تو الحمدللہ وہ مینج ہو گیا. کشمیر کا جہاد ان کو الگ تنگ کرنے لگا, خالستان موومنٹ کو ان کو الگ پرابلم دے رہی تھی. لیکن اسی دوران میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے. یہ 1988 تک ہم آئے, جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش کر جاتا ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ. دیکھیے امریکن ایمبیسڈر ٹو دہلی, اس کا نام گنٹر ڈین تھا. جنرل ضیاء کا جب پلین کریش کرتا ہے تو گنٹر ڈین کہتا ہے یہ جنرل ضیاء کو موساد اور رو نے قتل کیا ہے. امریکن اس قدر ناراض ہوتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ گنٹر ڈین کو واپس بلاتے ہیں, اس کو پاگل ڈکلیئر کروا دیتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے, اور اس کو فورن سروس سے نکال دیتے ہیں اور اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. گنٹر ڈین برسوں اس پہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ شخص پاگل ہے. آج وہ نکلا ہے باہر, اور باہر نکل کے مقدمہ لڑ رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے میں پاگل نہیں تھا, جو باتیں میں نے کہی تھی سچ کہی تھی. خیال تو یہ بھی ہے کہ امریکہ واز انوالوڈ ان دس کریش. اس کریش کے اندر امریکنز نہیں, اسرائیلیز اور موساد انوالوڈ تھے. دیکھیے سوویت یونین نکل چکا تھا, سوویت یونین کو آپریشن ہمارے کامیاب ہو چکے تھے, سوویت یونین نکل گیا تھا. امریکن انٹرسٹ بے شک کم ہو گیا تھا افغانستان میں, مگر دس واز دا ٹائم کہ جو اسرائیلیوں نے یہ دیکھ, جب جس قسم کی فورن پالیسی میں نے عرض کیا نا کہ 80 کے دہائی میں جو پاکستان نے فورن پالیسی ڈپلوائے کی ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں مسلم ورلڈ کے بھی ہم لیڈر ہو چکے تھے, روس کو بھی ہم شکست دے رہے تھے, انڈیا کو بھی ناکو چنے چبائے ہوئے تھے ہم نے, اسرائیل کو بھی تھریٹ تھا ہماری وجہ سے, ہمارا نیوکلیر پروگرام عروج پہ جا رہا تھا. یعنی جنرل ضیاء نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم ایک اسکرو ڈرائیور کی ٹوسٹ دور ہیں پاکستان کا ایٹم بم بنانے سے. یعنی دیٹ واز دا اسٹیٹمنٹ when the Israelis decided کہ اب جنرل ضیاء کو ختم کرانا ضروری ہے. یہ اسرائیلیوں کی میں ایک تاریخ آپ کو بتا دوں کہ اس بات کے باوجود اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جس نے امریکی قتل کیے ہوئے ہیں, امریکن فوجوں پہ حملے کیے ہوئے ہیں. یو ایس ایس لبرٹی ایک امریکن بیٹل شپ تھا جو 1967 میں جس پر اسرائیل نے حملہ کیا, 37 امریکن سیلرز کو مارا, شپ کو ڈبو دیا, اس کے باوجود ایک لفظ امریکہ نے اس کے خلاف نہیں کہا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسرائیلی لابی کتنی طاقتور ہے امریکہ میں. یہ گنٹر ڈین جو ہے
اس کے اوپر 1979 میں اسرائیل نے لیبنان میں حملہ کیا اس کو قتل کرانے کے لیے، کیونکہ یہ پرو پیلسٹینینز تھا، یہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا تھا، یہ وہاں بھی بچا۔ پھر یہ انڈین ایمبیسڈر تھا، اسرائیلی اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ اس پلان میں شامل ہو کہ جنرل ضیاء کو ہم نے قتل کرانا ہے، اس نے انکار کیا۔ انڈین ایمبیسڈر اور یعنی انڈین ایمبیسڈر مطلب یو ایس ایمبیسڈر ٹو انڈیا، جی، اس کے پاس اسرائیلیز اور رو کے لوگ آئے اور کہا کہ ہم ایک پلان پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکا جائے، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جنرل ضیاء کو قتل کرانا ہے ہم نے۔ وہ قتل ہو گئے تو باقی اس کے بعد ہم پولیٹیکل حکومتیں آ جائیں گی اور اس کے بعد ہم پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہم کھا جائیں گے۔ اینڈ دس واز دا پلان وچ ہی ریفیوزڈ۔ گنٹر ڈین کہتا ہے کہ میں نے انکار کیا اس پلان میں شامل ہونے سے، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کا پلین کریش کرتا ہے۔ ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے، دیکھیے امریکنز کے ہاں ایک کتا بھی مر جائے تو وہ اس کی انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں۔ یہاں 2 امریکن مرے بڑے بڑے اس جہاز میں، ایک امریکن ایمبیسڈر ٹو پاکستان اینڈ دیئر ڈیفنس اٹیشی، اس کے باوجود تمام انویسٹیگیشنز کے اوپر امریکن نے پردہ ڈال دیا۔ لاکہیڈ مارٹن جو C-130 بناتی ہے اس نے انویسٹیگیشن بند کر دی، دنیا کا کوئی وکیل اس کیس کو لینے پہ تیار نہیں ہے، امریکن نے فائلیں بند کر دی ہیں۔ ابھی بھی امریکن نیشنل آرکائیوز میں جو اس کیس کی فائلیں ہیں وہ سیکرٹ کلاسیفائڈ ہیں، ان کو کھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ امریکنز کو بھی معلوم ہے یہ بات، اسرائیلی اس میں انوالو تھے۔ دیکھیے اس میں بات ایک بہت نوٹ کرنے کی ہے، اسرائیلی براہ راست ہمارے خلاف اب حملے شروع کر چکے تھے 1980s میں۔ پہلے انہوں نے ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ حملہ کیا، پھر ہمارے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے پاکستان کے صدر کو اور اس کے ساتھ 29 ہمارے افسروں کو شہید کرایا۔ دیکھیے سیاسی اختلاف جو مرضی رکھیں آپ، جیسے بات ہم نے مجیب الرحمان کیس کے بارے میں بھی کہی تھی، ایوب سے سیاسی اختلاف ہوگا بہت لوگوں کو، لیکن جب غدار ہماری صفوں میں آ جائیں تو سیاستدانوں کو بھی اس بات کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہم غداروں کا ساتھ نہ دیں۔ جنرل ضیاء سے جو مرضی اختلاف کوئی سیاسی کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ان کے زمانے میں جو ہماری اگریسو فورن پالیسی تھی اس سے بہتر فورن پالیسی پاکستان نے ڈپلوائے نہیں کی تھی۔ ہماری جو عزت پاکستان کو دنیا میں اس وقت تھی اور جو وقار اور مقام ہم کو ملا ہوا تھا اور جو دشمنوں کی آنکھ میں ہم کھٹک رہے تھے، دیٹ واز دا پیریڈ وین وی بیکیم اے نیوکلیئر پاور۔ But nonetheless it was martial law, so What difference does it make, to be honest? دیکھیے جہاں تک پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے، جہاں تک ہماری فورن پالیسی کا تعلق ہے، ٹو بی آنےسٹ اس سے ہمارے دشمنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مارشل لا یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ہمیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کا دفاع کیا ہو رہا ہے۔ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ یہ ساری چیزیں اچیو کر سکتی ہیں بڑی اچھی بات ہے، اگر مارشل لا نہیں پولیٹکس ساری چیزیں اچیو کی ہیں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ نیٹ آبجیکٹو از ناٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آف دا مارشل لا، آبجیکٹو از ڈیفنس آف پاکستان۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کون کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ بات یاد رکھیے گا، ہمیں آبجیکٹو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آبجیکٹو ہے کہ پاکستان should emerge as the leader of the Muslim world. Pakistan should emerge as the leading player of the world. یہ اسٹریٹجی ہم اس بحث میں پڑے بغیر کہ حکومت کس کی تھی، ہم ایز اے رول ماڈل اس پالیسی کو لینا چاہیں گے کہ جو ہم نے 1980 سے لے کر 1988 کے درمیان ڈپلوائے کی تھی۔ ہم نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے تھے، سوویت یونین کو ہم نے شکست دی، اسرائیل کو ہم نے دھمکا کے اور ڈرا کے رکھا ہوا تھا، اسرائیل کی جان نکلی ہوئی تھی اس بات سے کہ پاکستان کہیں آ کے ہم کو حملہ نہ کرے۔ دیکھیے اینڈ دیٹ واز دا ریزن وین جنرل ضیاء واز کلڈ۔ جی، اور جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جیسے جنرل ضیاء کا کریش ہوتا ہے امریکنز پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے دوبارہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ یہ دوستی کا پھل انہوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر دیا، پھر ڈسا ہمیں اس دوستی کا کہ جو ہم ان کا ساتھ دیتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ زید صاحب، آپ کا انالیسز ہم نے سنا، ناظرین آپ نے بھی سنا، کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz info@brasstax.biz۔ اگلی بار اسی کے ہم 6th ایڈیشن کے ساتھ پیش ہوں گے، مگر اس سے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اپنی ہوسٹ ہنا معراج کو اور ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔